فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھیں محمد عزاداران شہزادی کونین، یہ مصیبت کے ایام ہیں کہ جن کا آغاز ہوا۔ آج کی سزا خانے کی مجلس جیسے اعلان ہوا کہ حقوق والدین پہ مجلسیں ہوں گی، یہ تینوں، کہ والدین کے جو رائٹس ہیں، رائٹس آف دی پیرنٹس، اور ماں باپ کا جو حق ہمارے اوپر ہے اور ان کی اطاعت، اس لیے کہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو شہزادی سے ریلیٹڈ ہے، اور سب سے بڑا پیغام مادر حسین کا یہی ہے کہ 18 سال کی زندگی میں ایک مکمل اسلام کو پیش کر کے، ایک ٹوٹل میسیج کو کر مادر حسنین دنیا سے گئی، لیکن اس پیغام کو اگر ہم اپنی لائف میں اسے امپلیمنٹ نہ کریں، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اسے نہ لیں، تو پھر حسین کی ماں کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ماں باپ کی اطاعت یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، بڑی ٹاپک ہے کہ اطاعت والدین، حقوق والدین، رائٹس آف دی پیرنٹس، یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر یہ مجلسیں بھی قبول ہیں، عبادات بھی قبول ہیں، مادر حسین کی رضا بھی اسی میں۔ اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں، ہم کچھ کرتے جائیں، اس لیے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم عبادتیں کریں اور ماں باپ کی اطاعت نہ کریں تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ میری یہ تینوں دن کی مجالس میں انشاءاللہ میں لکھنؤ کے یوتھ سے بات کروں گا، نوجوانوں سے بات کروں گا، بزرگوں سے نہیں، کہ ہمارے نوجوان، ہمارا یوتھ جو ہے، اگر ویسے ریسپیکٹ کرے، ویسی اطاعت کرے اپنے ماں باپ کی کہ جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے، یقین کریں کہ آپ اس منزل تک پہنچیں گے کہ جہاں خود آپ کا امام آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اطاعت نہ ہو، ریسپیکٹ نہ ہو، تو کوئی چیز کا فائدہ نہیں۔ یہ ایک عجیب پیغام ہے دوستو، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سورہ مبارک رحمان کی یہ مختصر ترین آیت کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ لفظ احسان جو ہے اتنا وسیع ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے خود خدا کا احسان ہمارے اوپر کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں خلق کیا، صحیح سلامت پیدا کیا، ایسے پیدا کیا کہ کوئی اس میں نقص نہیں ہے، ہاتھ اور پیر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، کان بھی ہے۔ اس کا احسان اتنا ہے کہ اگر پوری زندگی، پوری لائف انسان اپنے سر کو زمین پر رکھ کر اس کا شکر ادا کرے تو شکر مکمل نہیں ہوگا۔ یہ پہلا احسان، یہ بھی لمبا بہت بڑی بات ہے لیکن میری ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت میں نہیں جا رہا۔ دوسرا احسان
کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدی میں خلق کیا، کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا۔ کسی اور نبی کی امت میں وہ کر سکتا تھا، پیدا کر سکتا تھا، قادر مطلق ہے، لیکن یہ احسان صبح میں اٹھ کے ادا کرو اللہ کا کہ تم کو امت محمدی میں پیدا کیا، اس لیے کہ اگر امت محمدی میں نہیں ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ امت محمدی میں ہونے کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے، جو فائدہ ہے، جو رحمت ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ تیسرا ان کہ الحمدللہ الذی رزقی فی یدی، پورے لوگ بھوکے مر جاتے۔ چوتھا احسان کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی و یوبی ولم یبزغی بین الخالق الناس، کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ یہ ستر ایوب کی شان ہے۔ یہ ایک ایک شکر جو ہے، ایک ایک احسان جو ہے، وہ پوری ایک ٹاپک ہے۔ یہ اللہ کا احسان۔ دوسرا احسان، محمد اور آل محمد کی محبت میں اس نے ہم کو پیدا کیا ہمارے اوپر، کہ اگر یہ 1200 سال کی تاریخ میں 1200 ایئرس کی 260 ہجری سے لے کر آج 1431 ہجری میں ہم، یہ جو لگ بھگ 1200 ایئرس کی جو پوری ہسٹری ایشیت، اس ہسٹری میں جن علماء نے کام کیا، جن کا کنٹریبیوشن ہے، ذکر علی کیا ہے، جن کی وجہ سے پتہ چلا کہ ہم حسین کا ماتم کیسے کریں، ذکر کیسے کریں، جن کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ ان علماء کی تاریخ کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا کہ محسنان اسلام، یہ 88 علماء ہیں، یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تک۔ دوستو ان کا ایسا کنٹریبیوشن ہے، ایسا حصہ ہے، وہ احسان کیا شیعت کے اوپر کہ اس احسان کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ اسی لیے ان کے احسان کو زمانے کے امام نے سلام کر کے کہا، یہ میرا بھائی تھا جو گزر گیا، یہ میرا بھائی تھا جو گزر گیا۔ اور آج ہم فرش ازا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ مفید کے انتقال پہ اللہ ہمارے امام کا کلمہ، امام کا مرثیہ، ایسے کئی واقعات ہیں۔ یہ ایک احسان ہے۔ اور چوتھا اور پانچواں احسان ہمارے ماں باپ کا ہے، جس کے لیے یہ 3 دن کی مجالس ہوں گی کہ حقوق والدین کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، امام کیا چاہتا ہے، کیسے ہم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کریں، مادر حسین کی خواہش کیا ہے، بی بی نے کیسے زندگی گزاری۔ بی بی کی زندگی کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے 4 حصوں میں تو ماں بن کے بھی رہی، بیٹی بن کے بھی رہی، بیوی بن کے بھی رہی، اور زوجہ بن کے بھی رہی۔ شہزادی کی زندگی 4 حصوں میں۔ یہ زندگی کو ہم کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہے، اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ اس لیے کہ دوستو مادر حسین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ حسین کی ماں راضی ہو جائے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ اگر شہزادی کی رضا نہیں ہے پھر کوئی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقوق والدین، ماں باپ کا حق۔ ماں اور باپ ہیں کیا؟ کیسے کیسے دور سے ان لوگوں نے ہم کو نکالا۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، مادر شکم سے باہر آتا ہے، اس بچے کو دیکھو، غور سے دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا تھا۔ یقین آتا ہے کہ اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا، اتنا کمزور، اتنا بے بس کہ اگر بھوک لگی تو بولنے کی طاقت نہیں، ہوا تیز چلی تو ماں کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں، چونٹی آ جائے اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ۔ پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ کل ہم بھی ایسی تھے اور آج ہم اس حالت میں ہیں۔ کل جب ہم ایسے تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور آج ہمارے ہاتھ و پیر میں طاقت ہے،
بولنے کی طاقت ہے. اس سٹیج سے ہم کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ وہ ماں ہے، وہ باپ ہے کہ جس نے اس سٹیج سے آپ کو اتنی طاقت دی. خدا ہے، معصوم ہے، لیکن ظاہری طور پر کس نے کیا؟ کس نے آپ کو اس سٹیج تک پہنچایا؟ ہماری کیا حالت تھی؟ وہ ماں تھی، جب بھوک لگتی تھی ہم صرف روتے تھے، وہ تڑپ جاتی تھی. ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ماں کو اپنا کمپلین کریں، بتائیں کہ ماں میں بھوکا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں. صرف میں روتا تھا. ماں اس رونے کو دیکھ کر سمجھتی تھی کہ بھوک کی رونا کیسا ہے اور پیاس کا رونا کیسا ہے. وہ ماں تھی جو راتوں میں اپنی نیند کو حرام کر کے اٹھ کے مجھے فیڈ کرتی تھی، مجھے پانی پلاتی تھی. جب دن گزرے تھوڑی سی طاقت اللہ نے دے دی. اپنی انگلی پکڑ کر اس نے مجھے چلانا سکھایا. میں چلتا تھا تو اس کی ماں بتاتی تھی کہ دیکھو یہ راستہ ہے، ایسے چلنا ہے. ہاتھ اور پیر میں ہڈیوں میں طاقت بننے لگی. سٹیج پر سٹیج انسان بڑھنے لگا. جب اس سٹیج پہ آ گیا، جوان ہو گیا، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، تو اسی ماں کو، اسی باپ کو آنکھیں بتانے لگا. یہ احسان کہاں سے ماں نے لیا اور کہاں تک پہنچایا؟ ورنہ ہم کیا تھے؟ اسی لیے معصوم نے کہا، عجیب جملہ ہے نا اللہ کے رسول کا، کہ ماں کے چہرے کو صرف دیکھتے جاؤ، باپ کے چہرے پہ صرف نگاہ ڈالو تو اللہ وہ اجر عطا کرے گا جیسے تم نے ہمارے چہرے کو دیکھا. علی کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت ہے، قرآن کو دیکھنے کی فضیلت ہے، کعبے کو دیکھنے کی فضیلت ہے، یا پھر ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت. صرف چہرے پہ نگاہ ڈالو، کچھ مت کرو. جیسے خانہ کعبہ میں آپ گئے، کچھ مت کریں، تھکے ہوئے ہیں، طواف ہو چکا، بیٹھ جائیں صحن میں اور دیکھتے جائیں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، حسنات پہ بڑھتے جائیں گے. کسی معصوم کے روزے پہ گئے، تھکے ہوئے، عبادت ہو چکی، خالی بیٹھ کے سٹیئر کریں، دیکھتے جائیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، حسنات بڑھتے جائیں گے. قرآن مجید کچھ مت کریں، نہیں پڑھنا چاہتے، تھکے ہوئے ہو، خالی دیکھتے جاؤ، جتنی دیر نگاہ رہے گی اتنا اجر ملے گا. یہ معصومین اور قرآن کا ثواب. ویسے ہی ماں کو دیکھتے جاؤ، ویسے ہی باپ کو دیکھتے جاؤ، جتنی دیر نگاہ رہے گی ماں باپ کے اوپر تمہارے گناہ معاف ہوں گے. لیکن نگاہ بھی کون سی؟ رحمت کی نگاہ، اپنے احسان کی نگاہ نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا پیسہ دے کر، یہ فیور کر کے، یہ ماں باپ کو کہ میں نے یہ کیا آپ کے ساتھ، وہ نگاہ نہیں. ماں کے اوپر، ماں کے چہرے کو صرف مسکرا کے دیکھو. ماں کو اپنا برڈن مت سمجھو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماں باپ کو اپنا بوجھ مت سمجھو. ضعیف ہو گئے نا، بوڑھے ہو گئے نا، یہ سمجھنے کہ بوڑھے ماں باپ کو کب تک دیکھیں گے. میں کیا کروں؟ ہزاروں واقعات ذہن میں آج کی پریکٹیکل لائف کے. ایک بیٹا کہتا ہے، ایک بیٹا، تین بیٹے ہیں، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. I cannot see my parents. Very good. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میں کتنا دیکھوں گا، تمہاری بھی ذمہ داری ہے. بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے. کہا تیسرا بیٹا کہتا ہے کہ وہ رہیں گے، مجھے میرے کاروبار میں ڈسٹرب ہوتا ہے، میری میٹنگز میں جانا پڑتا مجھے.
ارے بابا یہ سوچا کہ کل تم بھی ایسی تھے، کل تم کو کس نے دیکھا؟ ان کی میٹنگ سے انہوں نے تمہیں بوجھ نہیں سمجھا، انہوں نے اپنا ٹائم کو سپیئر کیا، 24 گھنٹے کیوں کیا ماں نے؟ اس کو کیا لالچ تھی؟ لالچ ماں باپ کو نہیں تھی۔ ایک چیز یاد رکھے کہ ماں باپ کا رشتہ وہ ہے، دنیا کے ہر رشتے میں لالچ ہے، حسد ہے، لیکن ماں باپ کا رشتہ وہ ہے جو پاک اور پاکیزہ ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ محبت اور پیار کے ساتھ ہمیشہ دیکھیں۔ ہم نے اس رشتے کو کمرشل بنا دیا، رات بھر عبادت کی، رات بھر سجدے کیے، اور اگر ماں باپ کا احترام نہیں کیا تو وہ سجدے کس کام کے؟ کس کام کے؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا کس نے سکھایا؟ اگر وہ ماں سجدہ نہیں کرتی تو تم سجدہ کرتے؟ عبادت کرنا کس نے سکھایا؟ سب سے بڑی نعمت جو ماں باپ نے آپ کو دی، یہ فرش عزا پہ بیٹھنے کی، محبت علی کی نعمت کس نے دی؟ اگر باپ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں دنیا میں ماں باپ کا احترام کرو۔ ایک دفعہ ماں باپ مر گئے، دفن کر دیا، پھر سال میں یاد کیا، نہیں، آج شب جمعہ ہے، اس لیے شب جمعہ کی مناسبت سے ماں کا حق، ماں باپ کا حق جو ہے، اس لیے کہ یہ ٹاپک تو چلے گی 3 دن تک، اور میں یقین کریں میں کوشش کروں گا میری دعا بیوی سے کہ اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک یوتھ نے، کسی ایک لڑکی نے اپنے گھر میں اطاعت والدین کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھ لیا اور کر لیا تو یہ مجلسوں کا حق ادا ہوگا، حق ادا ہوگا۔ مادر حسین کی خوشی ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا سب آپ اطاعت کرتے ہیں، میں ایک پیغام دے رہا ہوں، میں ایک گلوبل میسیج دے رہا ہوں، بعد میں میری سی ڈی کوئی سنے تو ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ کسی ایک نے بھی اس مفہوم کو سمجھا۔ دوستو، عزاداری کا بیس اطاعت والدین ہے، عزاداری کا بیس ہماری خلقت، خوشی فاطمہ اطاعت والدین ہے۔ اس حقوق کو، اس حق کو ادا کرو۔ ایک چیز یاد رکھیں، زندگی میں کبھی ہم ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، نیور، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کا حق کوئی بیٹا ادا کر دے، کبھی نہیں ادا کر سکتے، نہ ادا کر سکتے ہیں، نہ کبھی ادا کرنے کی کوشش کرو، نہ کبھی ذہن میں یہ بات لاؤ کہ میں اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر لوں گا۔ نو وے، کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ حق اللہ نے جو ماں باپ کو دیا ہے نا، وہ حق دوسروں میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کا حق اتنا بڑا ہے۔ جیسے آپ کسی معصوم کا حق ادا کر سکتے، نو وے۔ ربیان صغیرہ کہا، اطاعت معصومین کے بعد کسی کی اطاعت ہے تو وہ ماں باپ کی، ان کا حق ہے۔ ہم بڑی آج جو سب سے زیادہ ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کا جو پرابلم ہے، جو المیہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ اطاعت نہیں ہے جو اطاعت معصوم چاہتا ہے اور اسلام دینا چاہ رہا ہے۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں صرف۔ وہ نہیں ہے، اگر وہ ہے تو پھر آج ہمارے یہ پرابلمز نہیں ہوں گے۔ اتنے ہمارے جو مسئلے، اتنے جو پرابلمز ہیں، کیوں ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ ہم 24 گھنٹے یا حسین کہتے ہیں، 365 days 24/7 ہر شیعہ ذکر امام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہر شہر میں پرابلمز۔ مجھے لکھنؤ آ کے 24 گھنٹے ہوئے، 24 گھنٹے میں کتنے میں نے فونز ریسیو کیے تو مجھے معلوم ہے کہ پرابلمز جو ہے، اللہ اس شہر میں جو مولا کے چاہنے والے رہتے ہیں ہر کی پریشانی کو دور کر دے، سب کے پرابلمز کو سالو کر دے۔ ریزنز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کئی ریزنز ہیں، ان میں سب سے بڑا ریزن جو ہے نا وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کا ریزن بھولے بیٹھے ہیں، ماں چلی گئی،
باپ چلا گیا، ہم کو بھول جانا ہے۔ آج کی رات تمہارے ماں باپ کی رات ہے، زندہ ہیں تو ان کی بھی رات ہے۔ عزا خانوں میں جا کر زیارت کر رہے ہو نا، عزا خانوں میں جا کے مولا کو سلام کر رہے ہو نا، ضرور جاؤ۔ اس کے بعد گھر آ کے اگر اطاعت نہیں کی ماں باپ کی، ماں باپ کو ریسپیکٹ نہیں دیا، ماں باپ سے محبت سے بات نہیں کی، تو وہ سلام امام کی بارگاہ میں قبول ہے؟ جس طرح معصومین کو سلام کر کے آئے، اسی طرح ماں باپ کو آ کے خوش کرو۔ آج میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، سرخیاں دے رہا ہوں، 2 دن میں کل ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ ٹوٹل میسیج ہے ان 3 مجالس میں کہ شہزادی کونین کی خوشی ایسے ملے کہ وہ رحمت جو بیوی بانٹ رہی ہے وہ ہم سب کو مل جائے۔ اس لیے کہ اگر وہ پرابلمز خود بخود سالو ہوں گے، اگر اطاعت والدین ہوگی۔ آج کی رات اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر مر گئے ہیں تو آج ہم کیا کریں؟ چھوڑ دیں ان کو اسی حالت میں جیسا تھے؟ نہیں دوستو، اب جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جو مر گئے اللہ ان پہ رحم نازل کرے۔ اب ذمہ داری، ریسپانسبلٹی ان مرحومین کے، ان ماں باپ کے لیے بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی جو زندہ ان سے۔ میری بات پہ غور کریں، میرے جملوں پہ غور کریں۔ اب وہ جو مرحوم ماں باپ ہیں، جو منو خاک کے نیچے، جن کو مر کے 30 سال ہو گئے، مر کے 40 سال ہو گئے، مر کے 50 سال ہو گئے، اب ان کی ذمہ داری زیادہ ہے اولاد کے اوپر بنسبت جو زندہ ہے۔ زندہ ماں باپ کو پھر بھی ایک روٹی مل جائے گی، ان کو نہیں، ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ آج کی رات جب امام بارگاہوں کو جاؤ نا، اسی طرح اپنے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو، اسی طرح جیسا امام بارگاہ جا کے سلام کر رہے ہو، جس طرح دوستوں سے مل رہے ہو۔ آج یہ سوچو کہ آج کی رات شاید میری ماں بھوکی ہے، آج یہ سوچو کہ شاید میرا باپ پریشان ہے۔ دنیا میں اگر ماں باپ پریشان ہو، آپ کہیں ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں سے کوئی کمیونیکیشن آپ کے ماں باپ کو نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ آپ گلف میں ہیں اور گلف سے راستے خدا نخواستہ بند ہو جائیں، والدین لکھنؤ میں ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ماں باپ اس وقت پریشان ہیں، بھوکے ہیں، بے گھر ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ پیسے نہیں بھیج سکتے اس لیے کہ راستے بند ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ کہیں نہ کہیں سے کوشش کریں گے اور کچھ نہ کچھ بھیجیں گے۔ اگر دنیا میں وہ پریشان ہے تو پھر بھی ایک چانس ہے کہ پڑوسی ایک روٹی دے دے، کوئی رحم کھا کے اس کو سہارا دے دے۔ لیکن دوستو، آج کی رات ہر مومن، ہر مومنہ یہ سوچے کہ یہ وہ رات ہے کہ میرے ماں باپ کے حق کو مجھے ادا کرنا ہے۔ جو منو خاک میں اگر بھوکی ہے تو دینا ہے، پریشان ہے تو پریشانی کو دور کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہاں پہ کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے، آپ کا فرض ہے، اولاد کا فرض ہے، اور اگر کسی نے کر دیا، ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا، بلیو می اس کو زندگی میں وہ شخص کبھی محتاج نہیں رہتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے۔ اگر نہیں رکھا تو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے، سوائے انسلٹ کے کچھ نہیں ہے، سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہے۔ جو پریشانیاں گری ہوئی ہیں نا، جو مصیبتوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ ایمان سے بتائیے، جب یہ تھرسڈے نائٹ آتی ہے کیا ہم اپنے والدین کو یاد کرتے؟ میں یہ نہیں کہتا نہیں کرتے، ایک عام بات کر رہا ہوں، میں ہزاروں لوگ ہیں جو کرتے ہوں گے، میں تو جو نہیں کرتا ان کے لیے میسیج دے رہا ہوں، کرتے ہیں۔ ارے مر کے 20 سال ہو گئے، مر کے 30 سال ہو گئے، اب کیا کریں؟ آپ کو پتہ ہے ماں کے اوپر جو خرچ کیا نا، اس کا بل دے رہے ہیں۔
باپ کے اوپر جو خرچ کیا اس کا عالم یہ ہے۔ اس سال شکاگو میں چوتھے امام کا، بامبے سے جب میں پہنچا چوتھے امام کا خمسہ پڑھنے، غور سے سنیں، جب پہنچا تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو اپنے ہندوستان کا تھا۔ میں جگہ کا نام نہیں لیتا، غیبت ہو جائے گی۔ یہ مجلس میری انٹرنیٹ پہ ہے، میں نے آخری مجلس میں اسے کہا تھا یہ بات، yahusain.com پہ ہے۔ ایک نوجوان آیا، لیٹ 30s میں ہوگا، اور کہا مولانا میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں اتنا پریشان ہوں کہ میں اتنا بڑا کاروبار تھا ہمارا ریئل اسٹیٹ کا، وہ پورا کاروبار میرا ختم ہو گیا، اور اب میں کرائے کے گھر میں آ گیا، رینٹڈ ہاؤس میں آ گیا، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، میں سب پریشانیوں میں گر گیا۔ میں نے پہلا سوال کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا میں نماز کا بڑا پابند ہوں، نماز فجر بھی پابندی سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کوئی زیارت پڑھتے ہیں امام کی؟ تو کہا میں عاشورہ پڑھتا ہوں، اور میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، اور میں زیارت جامعہ بھی پڑھتا ہوں۔ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، عاشورہ بھی پڑھ رہا ہے، اور جامعہ بھی پڑھ رہا ہے، جو امام کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا آپ کے بھائی بہنیں ہیں؟ تو کہا میرے بھائی ہیں۔ تو کہا میں نے آپ سے ٹرمز ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا بہنوں سے ہے؟ تو کہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ماں باپ ہیں؟ تو کہا باپ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی ماں ہے؟ تو کہا ہاں ماں ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ تو کہا نہیں وہ میرے پاس نہیں۔ میں نے کہا پھر کہاں ہے؟ سنیں گے کیا کہا؟ کہا کہ مولانا ضعیف ہے، معذور ہے۔ تو ہم نے امریکہ میں ایک سسٹم ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ ابھی ہندوستان میں یہ شیطانی سسٹم نہیں آیا کہ جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے ان کو لے کے جا کے اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے، اولڈ پیرنٹس کے جو ہاؤس ہیں حکومت کی طرف سے بنے ہوئے، جہاں ماں باپ ضعیف ماں باپ کو رکھنا ہے۔ تو کہا میری ماں وہاں ہے۔ میں نے کہا اچھا ماں وہاں ہے اور آپ کہاں ہیں؟ تو کہا ہم اپنے گھر میں۔ میں نے کہا بھائی اب جب پورا MRI ہوا نا تو پتا چلا آپ کا پرابلم کیا ہے۔ اگر میں MRI نہیں کرتا تو بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیماری کہاں ہے، کون سی بیماری ہے۔ میں نے کہا آپ عاشورہ پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، جامعہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں کوئی پڑھے تو وہ کبھی محتاج نہیں رہے گا، وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ یہ فرزند زہرا کا ارشاد ہے کہ جو یہ تینوں عمل کرے گا یہ محتاج نہیں رہے گا، رزق اس کے پیچھے چلے گا، رزق کے آگے یہ چلے گا۔ تو اتنے کرنے کے بعد جو تمہارا پرابلم ہے، the reason is کہ تم اپنی ماں ہے، رحمت ہے، لیکن اس رحمت کو نکال کے تم نے کہیں اور پھینک دیا، پھر تم پریشان ہو، 200% تم پریشان رہو گے، زندگی تمام پریشان رہو گے، اور پھر مرو گے بھی پھر پریشان ہو گے۔ اس نے کہا کیا ہوا یہاں کی سوسائٹی ایسی ہے؟ میں نے کہا what do you mean سوسائٹی ایسی ہے؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے دوستو؟ یہاں پر وہاں پر کیا ہے، لے کے جا کے ماں باپ کو دور کسی گھر میں رکھ دیا، یا اس کے برعکس ہے یہاں پہ بھی، یہاں پہ کسی کے پریشر میں آ کر، سمجھے آپ؟ میں آگے نہیں بولتا، آپ سمجھے، کسی کے پریشر میں آ کر کہ I don't want to see your mother۔ میں کیا کروں؟ اس لیے میں نے انگریزی میں کہا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، سمجھے کہ مجھے تمہاری ماں کے چہرے کو دیکھنا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ایک عجیب جملہ ہے کہ شادی سے پہلے یہ کہا گیا کہ I don't want mama's boy۔ سمجھے؟ اگر یہ تھنکنگ کے ساتھ ہماری شیعت آگے بڑھے گی
تو حقوق والدین کیسے پورے ہوں گے؟ جو پرابلمز میں آج ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے جو مسئلے ہیں وہ سالو کیسے ہوں گے؟ کسی کے پریشر پہ آ کر اپنی رحمت کو اپنے گھر سے دور مت کرو۔ کیا کرو؟ اپنی رحمت کو دور مت کرو، وہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو اپنے امام کا کہ اس کے باوجود بھی تمہیں رزق دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں ہیلتھ مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی تمہاری زندگی چل رہی ہے۔ ایک لمحہ ماں باپ کا سایہ رحمت کا ہٹ گیا تو یقین کرے پھر کوئی حاصل نہیں ہے کچھ۔ میں نے کہا بھائی اگر یہ پرابلم ہے تو تمہارا پرابلم کبھی سالو ہی نہیں ہوگا۔ تو کہا مولانا ہم کیسے رکھیں، وہ اپاہج ہے، ضعیف ہے۔ میں نے کہا آج ماں تمہاری اپاہج ہے نا، کل تم بھی اپاہج تھے۔ تم جب چھوٹے تھے نا تمہارے پیروں میں طاقت نہیں تھی، تم اپاہج سے بدتر تھے، تم تو بول بھی نہیں سکتے تھے، اب تو تمہاری ماں بول بھی رہی ہے نا۔ کوئی تکلیف تم برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے، بتا بھی نہیں سکتے تھے، اسی ماں نے تمہیں آج اتنا بڑا کیا نا، آج ماں کو چھوڑ دیا، اب تم سمجھ رہے ہو تمہارے پرابلم سالو ہوئیں گے۔ رزق کا اگر پرابلم کو سالو کرنا ہے نا، پرابلم کو دور کرنا ہے نا، پریشانیوں کو دور کرنا ہے اپنے گھروں سے، تو سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھو کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ اگر کسی کو مل رہا ہے اور اس کے بعد اگر بعض وقت کیا ہوتا ہے اس کا وائس ورثہ ہو جاتا ہے، رزق بہت ہے، حالات بہت اچھے ہیں، ماں باپ کو بھولے بیٹھے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا تم کو، یہ مت سمجھو کہ امام زمانہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ اگر یہاں پہ پیسہ دیا ہے تو وہ امتحان ہے، پکڑ وہاں ہوگی کہ ماں کے ساتھ کیا کیا، باپ کے ساتھ کیا کیا۔ پوچھا کہ ماں کے دل کی آہ بیٹا یا بیٹی نے تکلیف پہنچائی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ ماں بد دعا نہیں کرتی، ماں کے نیچر میں نہیں ہے اولاد کے لیے بد دعا کرنا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل کو تکلیف ہوئی تو معصوم کا جملہ ہے، عابد بالگرامی کا نہیں، کہ وہ دل کی جو آسمان تک جاتی ہے اور جب پلٹ کے آئے گی تو عذاب الہی لے کے آئے گی۔ پلیز 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 کہہ رہا ہوں، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اس بندے نے کہا مولانا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا پلیز گو اینڈ برنگ یور مدر۔ آپ کے گھر کے پرابلمز کو سالو کرنا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے اپنی ماں کو وہاں سے گھر میں لاؤ۔ میں نے کہا یہ جو ٹوٹل رحمت ہے نا اللہ کی، وہ ضعیف ماں کی شکل میں ہے۔ اس سایہ جو ہے ماں کا، اس سائے میں وہ گیا لے کر آیا، اپنی جو بیٹر آف تھی نا اس کو سمجھایا، کہا میں نہیں دیکھ سکتی، اس نے کہا میں ٹائم سپیئر کروں گا، سپیئر کر کے اس نے ماں کو گھر میں لایا۔ یقین کریں میری بات پر، 3 مہینے کے اندر اس کا گراف بدلا، بزنس بڑھا۔ اب ای میل آیا کہ میں واپس ویسے ہی آ گیا، وہی بزنس کر رہا تھا، وہی کاروبار تھا جس کا گراف 180 ڈگری نیچے چلا گیا تھا۔ پھر اب واپس میرا بزنس واپس آیا، کچھ نہیں کیا، وہی کام کر رہا ہے، وہی عبادتیں کر رہا ہے، لیکن جو رحمت دور تھی وہ گھر میں آ گئی۔ سمجھے؟ تو کچھ مت کرو، شکر ادا کرو۔ تمہاری ماں زندہ ہے نا گھر میں، اس کا اللہ کا شکر پہلے یہ کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہے۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا میسیج کیا ہے؟ کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ اگر ماں باپ کا حق سمجھ میں آ جائے تو اسلام خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے مذہب میں ہمارے مذہب میں فرق ہے، دوسرے ریلیجن میں، آپ کے ریلیجن میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ ہم اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا احسان کا مانو، اس لیے کہ دوستو اگر ماں باپ کے احسان کو کسی نے نہیں مانا تو اپنے امام کے احسان کو کیا مانے گا؟ اللہ کے احسان کو کیا مانے گا؟ پہلے اس گھر کے، اس ماں کے احسان کو مانو کہ جس کی وجہ سے تم نے امام کو پہچانا۔ اگر ماں نہیں ہوتی تو نہ تم عزاداری کرتے، نہ امام کی محبت دل میں آتی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔
ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. ماں باپ کا حق یہ، اگر ماں وہاں بیٹھ کر خبر میں بیٹھ کے آپ کو آہ کر دے گی، اب کیا کریں گے؟ You cannot do anything. ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سوچ کے زندگی گزارو، اگر ماں مر گئی 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ہم نے نہیں پوچھا، تو وہاں بیٹھ کر اس لحد میں بیٹھ کر آپ کو آہ کر دے گی، آہ کر دے گی. پھر عبادتیں گئیں، سب گیا، کچھ نہیں ملا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم آگ شدہ ہو گئے. جب اٹھائے جائیں گے تو آگ شدہ اٹھائے جائیں گے. جب کیا کریں گے؟ اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس وقت اپنی زبان سے، اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹو گے. اس وقت کاش ماں کو دیکھ کے کہو گے ارے ماں تو نے کیوں کیا. ماں پریشان رہ گئی، دنیا میں بھی پریشان، اس اندھیری جگہ پہ بھی پریشان. بہتر یہ ہے کہ تھرسڈے نائٹ جب آئے نا، اس حق کو ماں باپ کی ادا کرو کہ جو حق ہماری گردن کے اوپر ہے. 50 سال بھی اگر ہو گئے تو ہماری گردن کے اوپر، جب تک ہماری سانس زندہ ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، اس وقت تک ہمارے ماں باپ کے حق کو ادا کرنا ہے. دوستو جب تک ادا کرتے جاؤ گے، میں یقین کے ساتھ اتنے بڑے مجمع کو ہزاروں کی تعداد میں جو شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس میں مجھے پہلی مجلس میں سن رہا ہے، چھوٹے امام بارگاہ میں، اللہ مجلس کرانے والوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یاد رکھو ہر چیز کی خوشی ماں باپ کی اطاعت ہے، ہر چیز کی خوشی. یہ عزاداری، یہ عبادتیں، یہ سجدے، پوری زندگی ماں باپ کی اطاعت میں گزر جائے تو پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی کی بڑھتی کیسا ہے. اب 3 مہینے کے اندر اس کی زندگی کا گراف بدل گیا، اس منزل پہ پہنچ گیا. اور ماں کی دعا اور باپ کی دعا عجیب دعائیں. شب جمعہ دعا پڑھتے ہو نا، دعائیں مشلول پڑھتے ہو نا پریشانی میں، بہترین دعا ہے مولا علی کی بتائی ہوئی. دعائیں مشلول جب پڑھو نا، دعائیں مشلول پڑھنے سے پہلے اس کا پریفیس پڑھو، اس کا دباچہ پڑھو کہ یہ دعا آئی کیسے، یہ دعا آئی کیسے ہمارے پاس، یہ دعا آئی کیسے، کیوں آئی دعا. یہ اللہ کی مدح ہے اس میں اعظم ہے اس میں. لیکن دعائیں مشلول پڑھنے سے پہلے اس کا پریفیس پڑھو. میری خواہش یوتھ سے ہے، یوتھ سے، ان لڑکیوں سے، ان لڑکوں سے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. دیکھو کیوں آئی یہ دعائیں مشلول. باپ کی نافرمانی پر عذاب الہی آیا تھا. اس کو ایسا عذاب آیا تھا کہ ہاتھ اور پیر کی طاقت ختم ہو گئی. خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا. تو مولا علی کی دعا ہے، امام حسین کے ذریعے علی نے اس مریض تک بھیجا تھا اور یہ کہا تھا اس کو پڑھ اور معافی مانگ، اس کے بعد اللہ تجھے صحت دے گا. ایک رات میں صحت ملی. تو دعائیں مشلول جو پڑھو نا تو پہلے دیکھو کہ باپ نے بد دعا نہیں کی، دل کی ایک آہ نکلی اور اس پہ عذاب آ گیا. یہ باپ ہے. اور ماں کی دعا کیا ہے؟ ماں کی دعا نس ہے نا، معصوم کی نس ہے نا. ماں کی دعا جب پریشانیوں میں گھر جاؤ، مصیبتوں میں پڑ جاؤ، ہر طرف اندھیرا دیکھو، جب پہاڑ تمہارے اوپر بھی ٹوٹ جائیں، تم سمجھو کہ سوائے سوسائڈ کے، خودکشی جو حرام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ایسے موقع پر بھی کہیں مت جاؤ. ماں زندہ ہے تو اس کے پاس جاؤ، ماں مر گئی ہے تو اس کے 35 جا کے دعا کرو آل محمد کا واسطہ دے کر. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا. وہ رسول کہہ رہا جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا. وہ رسول کہہ رہا جس کو مکے کے کافرین اور مشرکین نے صادق کہا. اس کے پاس رسول کے بعد وہ پریشان حال گیا، جا کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا، آپ دعا کریں. رسول چاہتے ایک نگاہ کرم ڈالتے اس کی پریشانی دور ہو جاتی. کیا کہا رسول نے؟ جا ماں باپ کے پاس، ان سے کہے دعا مانگو.
رسول چاہتے تو کیا اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، اس کی پریشانی دور نہیں ہوتی؟ رسول میسیج دے رہا ہے، رسول پیغام دے رہا، رسول ہمارے ذہنوں پہ کھول رہا، ہمارے شعور کو ہلا رہا کہ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کہاں ہو، کس غفلت میں ہو، کس نیند میں ہو، کس نیند میں ہو، کس تاریکی میں ہو۔ شعور کو ہلا کے کہہ رہا سنو میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ ماں باپ کے پاس۔ کہا مولا ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تو کہا خبر پہ جا کے دعا مانگ، ہمارا واسطہ دیکھا۔ نہیں کہا، نہیں بدل سکتے تھے اس کی خدمت کو۔ اب بھی تو سوچو، اب بھی تو سوچو، بچوں کے ایگزامز دیے ہوئے ہیں نا، رزلٹ کا انتظار کر رہے ہو نا، یہ پیریڈ رزلٹ کا ہے نا، اپنی ماں سے کہو حق ادا کرنے کے، باپ سے کہو کہ میرے حق میں دعا کر، امام بارگاہوں پہ جا کے دعا ضرور کرو، اور ماں باپ سے کہو مر گئے ہیں ماں باپ ان کی خبروں پہ جاؤ، جا کے دعا کر۔ ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا کیا ہے؟ کیا ہے ماں کی دعا؟ اس ماں سے پوچھو جو علی اکبر کی ماں تھی، حسین نے کربلا کے دوپہر میں قیامت تک کے لیے تمام چاہنے والوں کو ایک میسیج دیا، پیغام دیا کہ سنو ماں کا حق کیا ہے۔ مشہور بات ہے، کیا کہا تھا امام نے؟ لیلا تم دعا کرو، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، لیلا تم دعا کرو۔ حسین چاہتے علی اکبر واپس آ سکتے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے ہم سب کو پیغام دیا کہ میرے چاہنے والوں، میری عزاداری کرنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں راضی کس میں ہوں، میں خوش کس میں ہوں۔ اگر تم نے میری اطاعت کی تو تم اگر ماں باپ کو ناراض کر کے میرے پاس آؤ گے تو I'm not going to be happy، میں کبھی خوش نہیں رہوں گا تم سے۔ حسین نے لیلا سے کہا لیلا علی اکبر کی واپسی کی تم دعا کرو۔ پھر دعا کر کے ماں نے دعا کی، علی اکبر واپس آئے، حسین نے بتایا کہ دیکھو ماں کی دعا میں اثر کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ماں کی دعا کیا ہے، حقوق والدین کیا ہے۔ ہیڈ لائنز ہیں نا آج، کل اور ڈیٹیل، پرسوں اور ڈیٹیلز ہوں گی۔ میں ایک ایسا میسیج دوں گا انشاءاللہ ان 3 دن میں، ایسا پیغام کہ جو نہیں کرتے، کہتے سب ہیں کہ اطاعت کرنا ہے، لیکن ویسی اطاعت نہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پلیز میرے جملوں پہ غور کریں، ویسے ہی حقوق والدین نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے نہیں، جیسا معصوم چاہتا ویسے، جیسا اسلام چاہتا ویسے اطاعت کرنا ہے، ایسے نہیں جیسا میں چاہتا ہوں۔ میں تو کسی کے پریشر میں بھی ہوں، میرے پاس لیمیٹیشنز ہیں، میں اتنی اطاعت کر سکتا اتنی نہیں، اتنا پیسہ دے سکتا اتنا نہیں۔ نو، ٹوٹل سرنڈر کا نام اطاعت ہے، سمجھے؟ ٹوٹل سرنڈر کا نام اطاعت ہے۔ اگر ماں کہہ دے، باپ کہہ دے کہ یہ دن ہے تو دن ہے، یہ رات ہے تو رات ہے، اف نہیں ہے، اف نہیں کہنا ہے۔ عزاداری کا بابا، میں ایک بات بولوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، شیعت جو ہے نا، دنیا میں شیعت کو پروپوگیٹ کرو، دنیا کو بتاؤ کہ شیعت میں اطاعت والدین کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ذریعے، تمہارے تھرو جب شیعت پروپوگیٹ ہوگی، شیعت پھیلے گی، لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنا اوبیڈینٹ ہے اپنے ماں باپ کا، تو ہو سکتا وہ بھی بن جائے۔ مقصد حسین پورا ہو۔ یہ ذمہ داری ہے، 21ویں صدی کی ریسپانسبلٹی ہے، غیبت امام میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو کس طرح اطاعت والدین کرنا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا لگ جائے، کسی کی دعا نہیں، صرف ماں باپ کی دعا چاہیے۔ اگر ہم عبادتیں کریں،
نمازیں پڑھیں، ہر نیکی کریں، اور ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول سے ایک شخص نے آ کے کہا، محفل ہے مسجد نبوی، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، پھر آ کے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کسی شخص کو ہم دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا؟ تو اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ جنتی یا جہنمی مرنے کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے، زندگی میں ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ کنفرم یہ جنت میں جائے گا؟ وہ اسلام کے تمام احکامات پہ عمل کرنے کے بعد، نماز بھی واجبات جتنے عمل کرنے کے بعد ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں کہہ سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے۔ چاہنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بڑا ایزی معاملہ ہے، بتا دیں کس کو دیکھ کے ہم کہیں کہ یہ جنتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اسلام کا فریم ہے اس پہ عمل کرنے کے بعد، اطاعت معصومین، اللہ کی وحدانیت، وہ تمام جو اسلام کا فریم ہے، اس کے بعد اس کی ماں سے پوچھو، باپ سے پوچھو وہ راضی ہیں؟ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ ماں سے پوچھ لو، باپ سے پوچھ لو، اس کے ماں باپ سے پوچھو کہ تم بیٹے سے یا بیٹی سے راضی ہو؟ اگر وہ کہہ دیں ہاں میں راضی ہوں تو کہا وہ جنتی ہے۔ سمجھے بابا؟ پورا اسلام کا فریم ہے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ کس کام کا ہے؟ وہ کوئی کام کا نہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو بلیو می آپ کی زندگی کچھ اور ہے، اور شیعہ کی جو زندگی ہوتی ہے نا، امام کے چاہنے والوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کی زندگی اور عام لوگوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ ہم ویسے رہنا نہیں ہے، آپ پروپوگیٹ کریں، آپ پروپوگیشن کریں، آپ شیعت کو پھیلائیں، یہ معصومین کے سینگز ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے اطاعت والدین کر کے آگے آپ بڑھتے جائے اور آپ کو دیکھ کر لوگ شیعہ کی طرف، شیعت کی طرف آئے کہ یہ اسلام میں اتنا اچھا مذہب ہے، اتنی اطاعت والدین ہے۔ چھٹے امام کا جملہ کیا ہے کہ شیعتنا شیعتنا کونو لنا زینا۔ میرا جملہ نہیں ہے، عابد بن رامی کا جملہ نہیں ہے، اس امام کا جملہ ہے کہ میرے شیعو زینت بن جاؤ، زینت بن جاؤ ہمارے لیے۔ زینت کیسے بنیں گے؟ ماں باپ کے حق کو ادا کر کے نا۔ تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، تھوڑا سا سٹیٹس بڑھتا ہے، ہم ماں باپ کو پیسے دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فیور کیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ احسان کیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا سپورٹ کیا۔ بابا سنو، جب ماں نے اگر باپ نے تمہارے پیسے لیے نا تو شکر ادا کرو کہ تمہارا پیسہ پاک ہو گیا، شکر ادا کرو کہ تمہارے پیسے میں برکت آ گئی۔ اگر ماں باپ کو ادا نہیں کیا نا، جمعرات جب آئے نا، زندہ ماں باپ کو لیے تو سلامتی کی دعا کرو۔ روز صبح اٹھ کے اپنے امام کی سلامتی کے ساتھ پہلا جملہ یہ نکلے کہ میرے والدین کو اللہ سلامت رکھے۔ سمجھے؟ زمانے کے امام کی سلامتی کے بعد جو دوسرا جملہ آپ کی زبان سے نکلے نا، صبح اٹھنے کے بعد میں جو یہ نسخہ دے رہا ہوں ٹرائی کر کے دیکھیں، ٹرائی فرام ٹمارو، کل سے ٹرائی کر کے دیکھیں۔ جب صبح اٹھے، زبان کھلے بستر سے اٹھنے کے بعد تو اپنے امام کو سلام کر کے، سلامتی کی دعا کر کے دوسرا جملہ یہ نکلے کہ اللہ میرے ماں باپ کو تو سلامت رکھ، صحت کے ساتھ رکھ۔ کر کے دیکھو تمہارا دن کیسا گزرتا ہے۔ یو اسٹارٹ دا ڈے وتھ سلامتی ماں باپ۔ دن کو شروع کرو ماں باپ کی سلامتی کی دعا کے ساتھ۔ جو زندہ ہے، جو مر گئے، دن کو شروع کرو، ایک جملہ کہو کہ اللہ میرے ماں باپ پہ تو رحم کر، کچھ مت کرو، اتنا تو کہہ سکتے ہو، اتنا یہ جملے تو کہہ سکتے ہم کہ میرے مالک جو مر گئے ماں باپ ان کے لیے بستر سے اٹھ کے پہلا جملہ امام کی سلامتی، دوسرا جملہ یہ کہو کہ پروردگار میرے ماں باپ مر گئے تو ان پہ رحم کر۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا کہ آپ میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ لکھنؤ میں ماں باپ دفن ہے، آپ ہیں کہیں اور، مڈل ایسٹ میں ہے، آسٹریلیا میں، امریکہ کے کسی حصے میں، فار ایسٹ میں،
وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہ پروردگار تو میرے باپ پہ رحم کر آل محمد کے صدقے میں. کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، ایک جملہ تو میرے باپ پہ رحم کر. آپ مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ میں آپ نے وہاں کہا، آپ کی ماں، آپ کا باپ آج لکھنؤ میں دفن ہے. جیسے ہی آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اللہ نے رحمت کا پتہ نہیں کتنی رحمت کو ان کی خبر میں بھیج دیا. جو تکلیف میں تھی، جو پریشانیوں میں تھی، جو مصیبتوں میں تھی، جو اندر پریشانیوں میں تھی، جس کا کوئی سننے والا نہیں تھا، جب تکلیف اس کی کم ہوئی، رحمت پہنچی، تکلیف کم ہوئی، تو فوراً وہ بوڑھی ماں، وہ تمہارا بوڑھا باپ پوچھتا ہے کہ اللہ یہ کیسے آ گئی رحمت. تو اس وقت اللہ معصوم کہتے ہیں کہ اللہ حجابات کو ہٹا کر اس بیٹے کو، اس بیٹی کو بتاتا ہے کہ اس نے ایک جملہ کہا کہ میرے مالک تجھے آل محمد کا واسطہ میرے ماں باپ پہ رحم کر. وہ جملے نے اتنی رحمت کو بھیجا. تو باپ اور ماں، بوڑھی ماں جو کئی زمانے سے اپنی اولاد کو دیکھا نہیں تھا، مرنے کے بعد سے جب اپنے بیٹی کے، اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے تو وہاں ماں کہتی ہے کہ میرے مالک اب تو میرے بیٹے پہ رحم کر. سمجھے؟ تو میرے بیٹے پہ رحم کر. ماں کی دعا، ماں کی دعا، باپ کی دعا، ان کی عزت مقصد حسین ہے، مقصد شہزادی ہے. ادروائز آپ ایمان سے بتائیے کہ ہماری لائف کیا ہے، ٹائم کیا، ہماری زندگی کیا ہے؟ کہ اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے تو پھر فائدہ کیا ان مجالس کا؟ مجلس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے مجمع کو خوش کر کے چلا جاؤں. آپ کو خوش نہیں کروں، جس کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں وہ خوش ہو جائے، وہ امام راضی ہو. کل پوچھیں گے کہ اتنا بڑا مجمع ملا تھا، تو نے ہمارے پیغام کو کیا پہنچایا؟ مادر حسین راضی ہو، یقین کریں اگر وہ راضی ہو جائے تو یہ مجلسیں بھی خوب، یہ عزاداری بھی خوب. آج کی رات مادر حسین سے ایک دعا کرو. یہ وہ دعا ہے، پہاڑ سامنے سے پہاڑ ٹل جائے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے تو 135 مرتبہ آج کی رات شب جمعہ یا کل جمعہ یہ کہو، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنوا. آواز دو اللہ کو. شہزادی کی راتیں 2 دن آپ کے شہر میں، اور اگر یہ آج کر کے دیکھو، 15 منٹ سپیر کرو، کسی میت پہ پڑھو گے، میت پہ پڑھو گے، ڈیڈ باڈی پہ پڑھو گے تو تعجب مت کرو کہ میت زندہ ہو جائے. کسی مریض پہ پڑھو گے، کسی حاجت کے لیے پڑھو گے، کسی پریشانی میں پڑھو گے، لیکن زبان کی نوک سے نہیں، فرام یور ہارٹ، دل کی گہرائی سے کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و بیہا و بالوا و بنوا. ٹرائی کر کے دیکھو، پہاڑ ہٹ جائے گا تمہارے سامنے سے، مصیبتیں دور ہو کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. یہ شہزادی کا دیا ہوا، شہزادی کا نام کا یہ اثر ہے کہ بی بی آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، آپ کے شوہر کا واسطہ، آپ کے بچوں کا واسطہ کر کے دیکھو. یہ عمر کل اور دوں گا، پرسوں اور دوں گا. میری خواہش ہے کہ جو حاجتوں کو لے کے تم عزاداری میں آؤ، جو خواہشات کو لے کر تم یہاں آئے ہو، جو تمناؤں کو لے کر آئے ہو، اس فرش سے لے کے جاؤ. اگر یا کوئی چیز قبول نہیں ہوئی، یا کوئی چیز نہیں ملی تو کہیں نہیں ملے گی. یہ وہ فرش عزا ہے، یہاں ہر چیز ملے گی. مجلس میں آؤ تو ایمٹی ہینڈز آؤ، مجلس میں آؤ تو خالی ہاتھ آؤ. جب مجلس سے باہر جاؤ تو جھولیوں کو بھر کے جاؤ. یہ مجلس کا مقصد ہے. مجلس میں آؤ، بیٹھو 1 گھنٹہ تو ایک بیماری کو یہاں چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ.
یہ مجلس کا مقصد ہے. مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ ہو چھوٹے امام بارگاہ میں چلے جاؤ سن کے. نو، آؤ تو کچھ اور تھے، جاؤ تو کچھ اور بن کے جاؤ. حور آیا تھا، جب آیا تو گناہگار تھا، حور تھا، اور جب رہ گیا حسین کے پاس تو حسین نے وہ عزت دی کہ رومال فاطمہ سر پہ باندھ کر حور کو وہ بادشاہ بنا دیا کہ سارے دنیا کے تاج ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف. سمجھے؟ مقصد حسین، مقصد مجلس یہ. دوستو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. مولا مجلس کرانے والوں کو سلامت رکھے. اتنا شاندار امام بارگاہ اور اس انجمن نے جو کام کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی صحیح کو اللہ قبول کرے. یہ بہت بڑا کام ہے. مولانا محمد میاں کو کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے، اور ان کی پوری ٹیم کی کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس عزاخانے کو سجایا. اور ایک چیز یاد رکھیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. ہم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھیں گے نا، مادر حسین کسی کا احسان نہیں رکھتی. حسین کسی کا احسان نہیں رکھتی. زندگیوں میں برکت دے گا، رزق میں برکت دے گا، مرین کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے گا. سب کوشش کریں دوستو. یہ ایام گھروں میں بیٹھنے کے ایام نہیں ہے. یہ ایام نارمل لائف گزارنے کے ایام نہیں ہیں. یہ ایام مصیبت کے ایام. کل کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہوگی. سمجھے؟ کل کی رات شب عاشور سے کم نہیں. شب عاشورے کے دن فاطمہ کا گھر اجڑا، لیکن پرسوں فاطمہ دنیا سے چلی گئی. یہ غم صرف یہ 3 دن کا نہیں ہے. یہ ماتم 3 دن کا نہیں ہے. یہ ماتم 13-12 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک کا ہے. یہ ایام فاطمی. کیا فاطمہ کا اتنا حق بھی نہیں کہ ہم بی بی پہ اتنے دن رو لیں؟ یہ وہ غریب، وہ مظلوم بی بی ہے کہ جو باپ کی شہادت کے بعد یا 36 دن زندہ رہی، یا 75 دن زندہ رہی، یا 90 دن زندہ رہی. بس 3 روایتیں. بیٹی باپ کے بعد زندہ نہیں رہ سکی. مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ در فاطمہ پہ بیٹھ کر باپ کا پرسہ دیتے، لیکن پرسہ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. شہزادی کو رونے نہیں دیا. اب تک ظلم اتنا ہے بی بی پہ. میں اسی جگہ سے یہاں آ رہا ہوں، مدینہ منورہ سے میں آ رہا ہوں. دوستو یہ مرثیہ ہے. سوچ کے رونے کا. آج رات روتے رہنا، یہ سوچ کے آج کی رات یہ روتے رہنا کہ اب تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ فاطمہ کی خبر کہاں ہے. اتنی غریب ہے بی بی، اتنا ظلم ہوا بی بی کے اوپر. ریاض الجنہ میں ہے، اپنے حجرے میں ہے، یا بقیع میں ہے؟ کہاں ہے؟ یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے. ہر جگہ جا کے زیارت پڑھنا ہے. اگر بقیع میں ہے تو یہ سوچ کے آج رات بھر رونا. تمہاری ماں کی خبر پہ دن بھر کی دھوپ ہے اور رات کی اوس ہے. آج فاطمہ کی خبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. بی بی کی خبر مبارک پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے.
بی بی وہ غریب 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 بی بی. شہزادی کی شہادت کل اور پرسوں پڑھوں گا، تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا، مصائب کی مجالس ہے. آج جو ثانیہ فاطمہ ہے، جو ام المصائب، اس بی بی کا ذکر سن لیں کہ شہزادی کونین کی وہ مظلوم اور غریب بیٹی کہ جو اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ شوہر نے نہیں پہچانا. زینب اس غریب بی بی کا نام ہے کہ آج اگر بی بی کا نام لے کر کوئی مولا علی کے پاس جا کر دعا کرے، حسین سے کہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو پھر بی بی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. یہ اتنی غریب ہے زینب. ایسی یادیں ہیں شہزادی کی کہ آج بھی جب زائر بی بی کے روضے میں جاتا ہے، اگر کوئی خاتون اس کے سر پہ چادر نہیں ہے تو دروازے پہ روک کر چادر دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ زینب کے سامنے ننگے سر نہیں جانا، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو کوفہ اور شام کے راستوں میں ننگے سر گئی تھی. کوئی زائر کو بی بی کے روضے میں ننگے سر نہیں جا سکتا، کوئی خاتون نہیں جا سکتی. روک کے دیکھ کے کہتے ہیں بی بی کے پاس جانا تو سر پہ چادر اوڑھ کے جاؤ. بی بی اس غریب اور اس مصیبت زدہ شہزادی کا نام ہے، لیکن ایسی شیر دل بی بی تھی، ایسی شیر دل بی بی تھی کہ مدینے سے کربلا تک حسین کا کارنامہ ہے، کربلا سے شام تک یہ زینب کا کارنامہ ہے. زینب نے آزاداری کے سلیقے کو دیا. مدینہ واپس آ کر بی بی ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھی، پیغام حسین کو پہنچاتی رہی. بی بی نے بتا دیا کہ آزاداری حکومتوں کی محتاج نہیں ہے، آزاداری پیسے کی محتاج نہیں ہے. شہزادی نے زندگی کے سلیقے کو دیا. بی بی زینب اس خاتون کا نام ہے کہ بچپنا ہے، 3 یا 4 سال کا سن ہے، 10 ہجری ہے، 4-5 سال کا سن، 10 ہجری. رسول کی زندگی کے آخری ایام، اللہ کا رسول اپنے گھر میں مظلوم کربلا کو آغوش میں بٹھا کر، مولا علی بھی سامنے ہیں، شہزادی کونین سامنے ہیں، امام حسن ہے، امام حسین، اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم چھوٹی سی. شہزادی زینب کا کارنامہ دیکھیں آپ. اس لیے کہ مصیبت کے ایام ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ایسا پرسا ہو کہ آج مادر حسین کے دل کو سکون پہنچے. یہ غم حسین رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا رسول کچھ وعدے لے رہا ہے. یہ کہتے کہ رسول اللہ کہ بیٹا ایک لمحہ آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، تم اکیلے ہوگے اور تمہارے بچے ذبح ہو جائیں گے. حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں. کہا بیٹا بھوک اور پیاس کا امتحان ہوگا. کہا نانا میں برداشت کرنے کے لیے میں موجود ہوں، وعدہ کر رہا ہوں. کہا بیٹا تمہارے بچے ذبح ہوں گے، تمہارے ہاتھوں میں تمہارے بچوں کی میتیں ہوں گی. تو کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں. اس کے بعد کہا تمہارے بھائی شہید کر دیے جائیں گے. تو کہا میں وہ غم بھی برداشت کروں گا. اس کے بعد کہا میرے لال جب کوئی باقی نہیں رہے گا تو تیرا گلا کٹ جائے گا پیاسا. تو کہا نانا میں حاضر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں. اس کے بعد رسول نے ایک عجیب جملہ کہا میرے لال جب تمہاری شہادت ہو جائے گی تو تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چلی جائیں گی. تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. اب حسین خاموش بیٹھ گئے، سر کو جھکا لیا، کچھ نہیں کہا. روایت کا جملہ ہے کہ زینب جو
3-4 سال کی اپنے مقام سے اٹھی، حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں جائے وعدہ کر لے زینب موجود ہے۔ اسی طرح پرسا دے، آج کی رات کہاں خطا ہو؟ زینب نے کہا بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ حسین نے وعدہ کیا، وعدہ لیا، لیتے کی شہزادی زینب 4 سال کا سن ہے، پلٹی، رسول کی طرف نہیں، فاطمہ کی طرف نہیں، حسن و حسین کو نہیں دیکھا، اپنے بابا کی طرف پلٹی، علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا میں آپ سے ایک وعدہ لے رہی ہوں کہ بابا میں آپ کی بیٹی جب بھی مصیبت میں پکارے میری مدد کا ضرور آنا، بابا میری مدد کا ضرور آنا۔ پھر کوئی روایت نہیں بتاتی زینب نے کبھی علی کو پکارا، مدینہ چھوٹا زینب نے نہیں پکارا، کربلا پہنچی نہیں پکارا، اس لیے شام غریبہ علی خود آ گئے، کہا بیٹی تو جا آرام کر، آج علی پہرا دے گا۔ زینب نے نہیں پکارا، کوفہ پہنچی نہیں پکارا، جب شام پہنچی باب السعد سے دربار یزید کو دیکھا تو کہا میں نہیں جاؤں گی۔ باب السعد کے پاس 12 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی، آپ نے سن لیا 12 گھنٹے زینب ضعیف ہو چکی تھی، کھڑی رہی اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ جب باب السعد سے چلی یزید کے دربار کو دیکھا، شہزادی اپنے مقام پہ ٹھہر گئی، کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی، بیٹھ گئی۔ جب زینب بیٹھی تو تمام بیویوں نے گھیر لیا، تو اس وقت شمر نے امام زین العابدین کے پاس آ کے کہا، یہ نہیں کہا کہ تازیانہ کو بلند کر کے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلو۔ امام توخ و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ ایک جملہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو حسین کے سر کی طرف دیکھا آنکھوں سے آنسو تھے، کہا زینب چلو میں بھی چل رہا ہوں۔ اس وقت زینب نے سیدھی جانب دیکھا، نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے، بابا آکے مجھے سہارا دو۔ اسی طرح پرسا دو۔ دربار میں زینب آئی، گوشے میں سیدانیہ کھڑی ہوئی ہے، یزید کے سامنے تشت طلا میں حسین کا سر، یزید نے کپڑے کو ہٹایا، حسین کے زخمی سر کو دیکھا، ہاتھ میں چوبے بیت اٹھا کر سر کی طرف متوجہ ہوا۔ زینب کام گئی، کہا یزید اس ظلم کو روک دے، یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے۔ یزید نے کہا یہ کون ہے؟ شمر نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ تو کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قیامت کا لمحہ تھا کہ یزید اور زینب سے بات کرے۔ بیویوں نے گھیر لیا، یہ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، زینب کی مصیبت کو بس اسی پہ روتے رہے، زحمت عورتوں نے گھیر لیا۔ یزید نے شمر سے کہا شمر تازیانہ لگا کے سب بیویوں کو سب کو ہٹا دے، سب عورتوں کو۔ شمر تازیانہ اٹھاتا ہے، ایک ایک بیوی ہٹتے جاتی ہے، ایک منزل ایسی آئی سب ہٹ گئی لیکن فضہ زینب کے سامنے، اور آگے کہا آج میں نہیں ہٹوں گی زینب کے سامنے سے۔ یزید نے کہا شمر فضہ پہ بھی تازیانہ لگا، ہٹا دے، میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تازیانہ اس نے بلند کیا، فضہ پلٹی، یزید کے پیچھے اس کے قبیلے کے 200 جوان برہنہ تلوار لے کر اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ فضہ نے ایک جملہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگائے، تم دیکھ رہے ہو۔ وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے، کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ تلوار نکلے گی۔ یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عباس تم زندہ ہوتے زینب کی پیٹھ پہ تازیانے کوئی نہیں مارتا، میرے بازوؤں میں رسن نہیں باندھتا۔
گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔